بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا میرے رب کائنات کے نام، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ ہم سب چل رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے ایک بڑی بات پوچھی ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں اس کے لیے آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور آدھی رات کو نماز پڑھنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں، خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمام امور کی جڑ، اس کی بالائی چوٹی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا، اس کی جڑ اسلام، اس کی بالائی چوٹی نماز اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کی جڑ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے اوپر روک رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل، زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور فرمایا اپنی خطاؤں پہ خوب رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام بندے کو غافل کر دیتا ہے اور دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔